السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج جمعۃ المبارکہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی سوالات کومنٹس میں آپ کے آئیں گے تو جمعے کے دن انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس ہفتے پھر ایک سوال آیا ہے اور اس کا جواب دینے کی غرض سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ سے ایک عریضہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہر ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو جب پوری دیکھی جائے گی، بات جب پوری سنی جائے گی تبھی سمجھ میں آئے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاٹ کاٹ کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جمعے کے دن اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آج جو میں سوال کا جواب دینے حاضر ہوں، اس ہفتے جو سوال آیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کے قاعدہ اولا میں بیٹھے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھے اور التحیات پڑھ کے ابھی کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، کہ کھڑا نہیں ہوا اور التحیات کے بعد درود ابراہیمی شروع کر دی، اللہم صلی علی محمد، تو کس حد تک درود پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا اور کس حد تک نہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 713 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت والرضوان لکھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اگر اتنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اگر محمد تک پہنچ گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اللہم صلی علی تک پہنچے تھے کہ یاد آ گیا کہ مجھے کھڑا ہونا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تو ابھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد تک اگر پہنچ گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں کچھ لوگوں کا ایک اعتراض رہتا ہے کہ صاحب درود پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو گیا، درود پاک پڑھنا کوئی گناہ ہے کیا؟ درود پاک پڑھنا کوئی غلط بات ہے؟ تو دیکھیے، درود پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے، یہاں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد سیدھے کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، اور التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب تھا۔ آپ اتنی دیر بیٹھے رہ گئے تو اس بیٹھنے کی وجہ سے وہ واجب ترک ہوا، اس واجب ترک ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے۔ اور اگر آپ اللہم صلی علی محمد یہ بھی نہ پڑھتے اور اتنی دیر خاموش رہ جاتے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے، بلکہ تیسری رکعت کے قیام کے لیے ہمیں چلنا تھا، تو وہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے سمجھے کہ آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم کی جگہ آپ قرآن کی آیت پڑھ لیں، کوئی انا اعطینا کل کوثر پڑھ لے یا کوئی قل واللہ شریف پڑھ لے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، تو وہ تو کلام پاک ہے، ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں۔ تو سجدہ سہو جو یہاں واجب ہوا ہے وہ درود پاک کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ وقت جو آپ نے دیا ہے وہ وقت نہیں دینا تھا، بلکہ التحیات کے بعد فوراً کھڑے ہونا تھا، فوراً کھڑے نہیں ہوئے، اتنا وقت نکل گیا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، در مختار میں یہ موجود ہے۔ سرکار تشریف لائے، حضرت امام اعظم سے فرمایا کہ تم نے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو کیسے واجب بتا دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھا ہے اس نے لیکن بھول کر پڑھا ہے، تو بھولنے کی وجہ سے یہاں سجدہ سہو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا عالم خواب میں تو سرکار نے اس پر تحسین فرمائی۔ تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد اگر یہاں تک پہنچ گئے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، پہلے ہی یاد آ گیا، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔